پہ آ کے لڑ سکے. انہوں نے میزائلز مارے ہیں اور وہ میزائلز ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہم نے خود سویلین گورنمنٹ ہے, سویلین ڈیموکریسی, ہم یہ سارے بیانات سینیٹ میں دے چکے ہیں. لیکن جو اب سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ پاکستان کا فخر کا اور جھنڈا بلند ہونے کا ٹائم قریب ہے, کیونکہ پاکستان کا جو جوابی وار ہونے والا ہے ابھی, اس سے انڈیا کی نسلیں ہلیں گی. یہ ایک صرف سلائٹ شروعات ہے ٹیٹ فار ٹیٹ کا. شروعات انہوں نے کی تھی, خاتمہ ہم کریں گے, اور یہ خاتمہ کوئی مہینوں اور دنوں اور ہفتوں میں نہیں ہوگا. ابھی بہت جلد کچھ گھنٹوں میں آپ اس کا جواب دیکھیں گے, اور بھرپور جواب ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس ایک قابل دلیر سپہ سالار ہے جنرل عاصم منیر کی شکل میں, اور اس کی ذہانت آپ کو بتائے گی کہ پہلے وے میں ہم نے ان کو اکنامکلی اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے اپنی ایئر اسپیس بند کے, ان کا ٹریڈ بند کر کے, اور اب جو ہم جواب دینے جا رہے ہیں وہ کیوں ایک کلیریفائی کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی عسکری جگہوں پہ نہیں کیا. جی ویری انٹرسٹنگ. انہوں نے باقاعدہ اپنی آفیشیل پریسیڈنگ میں لکھا ہے کہ ہم نے کسی عسکری مقام کو نشانہ نہیں بنایا, خود لکھا ہے انہوں نے باقاعدہ واضح الفاظ میں. ہمارے پاس بہت ہی سالڈ اسٹریٹجک ایسٹس ان کے لاکڈ ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس پہلے وار میں ہم سے ان کو بتا دیں گے کہ ڈبل کس کو کہتے ہیں, اور یہ کچھ گھنٹوں میں آپ کو نظر آئے گا پاکستان کا جھنڈا اوپر لہراتا ہوا اور پاکستانی قوم کا دل اور دماغ خوشی سے جھومتا ہوا کہ ہم جوابی اٹیک کا جواب کس طرح دینے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہوگا, یقیناً ہوگا, اور بہت جلد ہوگا, اور ماضی قریب میں بھی ہوا ہے, اور اب جیسا ہوگا وہ انپریسیڈنٹڈ ہوگا, آئی ایم شور کہ. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا فیصل واڈا صاحب کہ ہم نے اپنے طور پہ پہلے ہر لیول پہ ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کر دیا, یہ بھی دنیا کو بتا دیا کہ ہم ایڈونچر کے موڈ میں نہیں ہیں, ہم امن پسند ہیں, ہم جنگ کے موڈ میں نہیں ہیں. لیکن جب بھی بتایا پاکستان نے تو یہ بتایا کہ اس بات کے دو حصے ہیں, یہ نامکمل ہوگا اگر ہم بات کہیں یہاں رک جائیں کہ ہم جنگ کے موڈ میں نہیں ہیں, جنگ کے خواہش مند نہیں, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اگر کسی کو کسی بھی سطح کی جنگ مسلط کرنے کا شوق ہے تو پھر جواب دینے کی صلاحیت ہے بھی, اس کا مظاہرہ کیا بھی ہے, اور اب کی دفعہ ماضی سے بہت زیادہ مظاہرہ بھی ہوگا. سو پاکستان کے پاس ڈپلومیٹکلی بھی وی ہیو اے اسٹرانگ کیس. آپ اگری کرتے ہیں کہ ہم نے بار بار جتنے بھی عالمی امن کے ٹھیکیدار ہیں ان کو بتایا تھا کہ یہ کرنے لگے, تاکہ کل کو جب یہ لمحہ ہے جو کہ آج آ گیا ہے تو پھر اب سارا عالمی امن کے ٹھیکیدار اب ہمیں نہ یہ سبق دینے آ جائیں کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں, یہ خطے کے لیے اچھا ہوتا ہے, یہ تو اچھی بات نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہوتا اور ایسا نہیں ہوتا. دیں گے, ہمیں وہ مشورہ بھی دیں گے, لیکن ہمارا جواب لینے کے بعد, کیونکہ وہ جواب ہمارا اشارہ ہوگا کہ ہم کس حد تک لے جائیں گے اس کو اور کہاں جا کے ماریں گے. اور یہ میں آپ سے جس وقت بات کر رہا ہوں بہت ذمہ داری سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ دنوں کی کہانی نہیں ہے, یہ گھنٹوں میں آپ کو ریٹیلیشن کا جواب جو ہے انہوں نے شروعات کی ہے. خاتمہ ہم کریں گے. بیرون ملک لوگوں کو اس لیے پڑھنا پڑے گا کیونکہ جب وہ قابلیت اور ذہانت سے اس اٹیک کا جواب سنیں گے اور دیکھیں گے تو ان کو خود سمجھ آ جائے گا. دس از دے ہیو اسٹارٹیڈ اٹ, ویل اینڈ اٹ, اینڈ آئی ایم ویری ویری کانفیڈنٹ کہ آپ کو یہ بہت جلد ملے گا. اور اسی وجہ سے وہ کلیریفائی کریں, مزید کلیریفیکیشن دے رہے ہیں, بٹ اب ہم اس کے جواب میں کوئی کلیریفیکیشن سننے کو تیار نہیں ہے. ہم اس کا جواب بھرپور ٹھوک بجا کر اینٹ کا جواب پتھر سے ضرور دیں گے. اور میں اگر پلیز میں اس سے پہلے کہ ناظرین کو یہ دکھاؤں کہ اس بارے میں سب سے پہلے یہیں پر اسی پلیٹ فارم پر ایئر وے نیوز پر افواج پاکستان کے ترجمان نے کن الفاظ میں اس کو کنفرم کیا. میں اگر پہلے آپ تینوں سے کوئک کوشچن پوچھ سکوں, کموڈور صاحب سے, مالک صاحب سے اور باوڑا صاحب سے, کوئکلی ایک ایک لفظ میں کہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا نا, ایگزیجریشن نہیں ہوگا نا, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا نا کہ اس کا لیول کیا ہے, اس پر بات ہو سکتی ہے. بٹ دس مینز وار, یہ جو کچھ کیا ہے, ایک سویلین چاہے اس میں شہید ہوا ہو یا ابھی دیکھتے ہیں مزید اس کے نقصان کے تخمینے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے, یہ ایک ڈکلیریشن آف وار اینڈ دس مینز وار. ایم آئی رائٹ ٹیکنیکلی کموڈور صاحب؟ دیکھیے میں تو صرف پرائم منسٹر آف انڈیا, the third largest global defense budget in the world after US China, میں اس سے ترس کھا سکتا ہوں. میں ترس اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ آپ نے فوج جس کو آپ نے $75 بلین ہر سال اس پہ خرچتے ہیں, یہ سویلین مارنے کے لیے آپ نے بجٹ دیا تھا ان کو. یہ میں واقعی ترس کھا رہا ہوں ان کے اوپر. میں نے 35 سال یونیفارم پہنی ہے, میں نے فائٹر جہاز اڑایا, میں اس سے بزدلانا تو کبھی نیپال بھوٹان سے بھی نہیں توقع کرتا تھا کہ اگر وہ کسی ملک کے خلاف کریں گے تو وہ اس سے زیادہ پاورفل کرتے ہیں. یعنی اتنا ڈر ہے کہ آپ نے شرمندگی کے باعث اب ایئر فورس کو نہیں لا سکے, نیوی کو نہیں لا سکے, آرمی کو نہیں لا سکے. تو یہ آپ نے, اور شاید اس کی ایک وجہ, بلکہ یقیناً اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ ابھی ماضی قریب میں, ابھی کل کی تو بات ہے کہ جب تھوڑی سی جرت کی تھی کچھ قدم آگے آنے کی تو اپنے فضائی حدود کے, تو پھر کیا ہوا تھا, ابھی نندن ایپیسوڈ تو دنیا بھر نے دیکھا نا, یہ کوئی ہماری گھڑی ہوئی تھیوری تو نہیں ہے نا, وہ تو پوری دنیا نے دیکھا.
یہ تو چلے میں ان کی ذہانت کو سلام کر دوں ایک دفعہ، جو رافیل کے مڑ گئے پائلٹ، انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ایک اور ابھینندن، اب ایک نہیں اب 4 ہمارے ہاتھ میں آ جانے دو. یہ بھی میں بتاتا چلوں، یہ ان کو بڑی سمجھداری انہوں نے دکھائی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اب دوسرے ابھینندن نہیں بننا چاہتے اور اس طرح کا میڈل بھی نہیں لینا چاہتے جیسا ابھینندن کو دیا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں حیران ہوں جب میں کمپیریزن کرتا ہوں کہ جس ایئر فورس کو $6 بلین ہر سال دیا جائے، جس کے پاس 1000 کے قریب فائٹر جہاز ہوں، جس کے پاس اتنے ویپنز ہوں کہ شاید وہ ملیامیٹ کر دے اپنے ریجن کو.